کالے میاں چونکہ مجھے عقل مند بھی سمجھتے تھے، اس لیے مجھ پر بہت بھروسہ بھی کرتے تھے۔ اسی لیے ہر پریشانی کے موقع پر وہ میرے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ اس بار وہ بہت عجیب الجھن لے کر آئے تھے۔ بھائی جان، یہ شیر کی چربی کہاں سے ملے گی؟ ظاہر ہے شیر سے ہی مل سکتی ہے، پر سوال ہے بھائی جان کہ شیر کہاں سے ملے گا؟ ہاں، یہ تو ایک ٹیڑھا معاملہ ہے کالے میاں، لیکن تمہیں شیر کی چربی کیوں چاہیے؟ رنگ گورا کرنے کے لیے، کالے میاں نے کچھ شرماتے ہوئے بتایا۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پتہ نہیں کس کمبخت نے انہیں رنگ گورا کرنے کا یہ نسخہ بتا دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کالا رنگ کالے میاں کی سب سے بڑی کمزوری بن کے رہ گیا ہے۔ کالے میاں میں اور کوئی کمی نہیں تھی سوائے کالے ہونے کی۔ وہ ضرورت سے زیادہ کالے تھے، بالکل کوئلے کی طرح۔ نہ جانے وہ ایسے کیوں ہو گئے تھے، حالانکہ ان کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی اور ایسا نہیں تھا۔ ان کے 2 بھائی تھے، بالکل نارمل کلر کے تھے، لیکن کالے میاں نہ جانے کس پر چلے گئے۔ ویسے وہ ایک ذہین نوجوان تھے، ان کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا۔ شاید اپنی اسی احساس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی تعلیم میں جان لڑا دی تھی، جس کا رزلٹ شاندار آیا تھا۔ پورے محلے میں ان کی قابلیت کی دھوم تھی، لیکن وہیں کالا رنگ انہیں نڈھال کر کے رکھ دیتا۔ ایک بار انہوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ بھائی جان، میں بھی بڑا بد نصیب انسان ہوں۔ اگر اس کلر میں تھوڑا سا سفید ملا دیا جاتا تو اس میں کیا نقصان تھا؟ کالے میاں، یہ تو اوپر والے کی صنائی ہے، ہم اس پر شکوہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ میں کیا کمی ہے۔ شاندار کیریئر ہے آپ کا، آپ مقابلے کے امتحان میں شریک ہونے جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ہی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کے نقش و نگار خوبصورت ہیں، اب اور کیا چاہیے؟ لیکن دنیا کی سب سے بڑی خوشی تو میرے پاس نہیں ہے نا۔ اور وہ کیا ہے کالے میاں؟ کسی کی خوبصورت مسکراہٹ، کسی کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کا پیغام۔ یہ اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ساری خوشیاں بیکار ہیں۔ اب میرے پاس ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کالے میاں سے کسی لڑکی نے محبت نہیں کی ہوگی، محبت تو دور کی بات ہے کسی نے لفٹ بھی نہیں دی ہوگی، جی بھر کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ وہ بیچارے اس محرومی کی آگ میں سلگتے جا رہے تھے۔ اب یہی دیکھ لیں بھائی جان کہ میرے دونوں بھائیوں تک کی دوست لڑکیاں ہیں، اور جب وہ کمبخت ہنس ہنس کر مجھے اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں نا، تو میرے سینے پر چھریاں چلنے لگتی ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اس وقت کالے میاں ایک عام سے انسان ہو گئے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ ان کی علمی پوزیشن کیا ہے، وہ کس مقام پر ہیں۔ کسی سے محبت کی طلب نے انہیں ایک عام سا نوجوان بنا دیا تھا۔ بہرحال اس دن کالے میاں میرے پاس شیر کی چربی کا معلوم کرنے آئے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا، کالے میاں، کسی نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے، شیر کی چربی سے کبھی رنگ گورا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ نہ آپ کو شیر کی چربی ملے گی اور نہ آپ کا رنگ گورا ہوگا۔ کالے میاں نے اداس ہو کر اپنی گردن جھکا لی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بھائی جان، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کروں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بدلیں۔ یہ کیسا نام ہوا؟ اس نام نے آپ کی پوری شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میرا یہ نام نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے آپ کا نام؟ احمد حسین۔ میرے دونوں بھائی اکبر حسین اور انور حسین ہیں، اور میں احمد حسین ہوں۔ خدا کی پناہ، اتنا خوبصورت نام ہے آپ کا، اور آپ کالے میاں بنے ہوئے ہیں۔ کس نے رکھا تھا یہ نام؟ اصل میں میری پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد میرے رشتے کی ایک پھپھو ہندوستان سے آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ ارے یہ تو کالے میاں ہیں۔ بس اسی دن سے ہم کالے میاں ہو گئے۔ خدا ہی سمجھائے آپ کی اس پھوپھی کو، انہوں نے تو آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال آج سے آپ کالے میاں نہیں، احمد حسین ہیں۔ آج سے آپ کی شخصیت میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ کون پکارے گا مجھے؟ میں پکاروں گا بھائی، اور میرے جاننے والے پکارا کریں گے۔ کالے میاں احمد حسین خوش ہو کر چلے گئے، لیکن میری کوششوں اور ان کی خواہشوں کے باوجود کچھ نہیں ہوا، وہ کالے میاں ہی رہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں؟ نہیں بھائی، تمہاری بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر میرے ساتھ کسی جنگل کی طرف چلیں، میں نے سارا انتظام کر رکھا ہے۔ کیسا انتظام؟ جنگل میں ایک بوٹی ملتی ہے، کالے میاں نے اس کی پہچان بتائی۔ میں خود بھی یہ بوٹی دیکھ چکا ہوں۔ تم نے کہاں سے دیکھ لی یہ بوٹی؟
ایک صاحب نے بتائی تھی، ان کے پاس ہی بوٹی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے احمد حسین تمہیں؟ کن چکروں میں پڑے ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو انسان کی اوریجنل رنگت کو تبدیل کر دے۔ کالے میاں بولے تو کچھ نہیں، لیکن کچھ انداز ایسا تھا جس سے مجھے محسوس ہوا جیسے انہیں میری یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد کالے میاں غائب ہو گئے۔ 1 دن، 2 دن، پورے 15-20 دنوں کے بعد کوئی دکھائی دیے۔ وہ میرے پاس ہی آئے تھے۔ ارے بھائی کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اتنے دنوں کی غیر حاضری! کیا بتاؤں بھائی جان، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، اسی لیے یہ سب ہوا۔ میں ایک ساتھی کو لے کر اس بوٹی کی تلاش میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بوٹی مل گئی۔ میں نے اس کا لیپ بنا کر چہرے پر لگا لیا۔ رنگ کیا گورا ہوتا، پورے چہرے پر دانے نکل آئے۔ یہ بڑے بڑے دانے اللہ نے فضل کیا کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے علاج سے ٹھیک ہوا، ورنہ اس کمبخت نے تو رہی صحیح کمی بھی پوری کروا دی تھی۔ تم نے اس کو جا کر پکڑا کیوں نہیں؟ وہ کمبخت تو بھاگا ہوا ہے بھائی جان۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے سینے میں اب دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ میں نے پہلی بار ایسی کیفیت محسوس کی ہے۔ اب میں نہیں رہ سکتا۔ پر اللہ کے بندے آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے محبت ہو گئی ہے بھائی جان۔ کس سے؟ یاسمین سے۔ کون یاسمین؟ وہ رضوی صاحب کی بیٹی۔ جی ہاں، اس پورے شہر میں بس وہی ایک یاسمین ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ یاسمین نہ صرف اس محلے کی بلکہ پورے علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا تھا۔ رضوی صاحب خود ایک بڑے سرکاری افسر تھے۔ نہ جانے یاسمین کو دیکھ کر کتنوں کے دل دھڑک جاتے ہوں گے، اور کالے میاں یاسمین سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ احمد حسین بھائی، یہ بتاؤ کیا وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ اپنی ایسی قسمت کہاں، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ احمد حسین، بہتر یہی ہے کہ تم یک طرفہ ہی اس کے دیوانے بنے رہو، اس کو اپنی محبت کا احساس مت دلاؤ۔ کالے میاں نے کچھ نہیں کہا، سر جھکائے سوچتے رہے۔ میں نے 2-4 نصیحتیں کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر نازل ہو گئے۔ اس بار ایک اور کہانی لے کر آئے۔ بھائی جان، آپ کو میرے ساتھ قبرستان تک چلنا ہوگا۔ کیوں، خیریت؟ قبرستان جا کر کیا کرنا ہے؟ بابا نے بتایا ہے کہ قبرستان کی چونٹیوں کا صفوف رنگ گورا کرنے کا بے مثال نسخہ ہے۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اور یہ بابا کون صاحب ہیں؟ بڑے بزرگ ہیں اور اس قسم کا ٹوٹکا بھی بتایا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے اندازے کے مطابق تمہارا صرف رنگ ہی خراب نہیں بلکہ تمہارا دماغ بھی خراب ہو چکا ہے۔ جب میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے اسی رنگ کے ساتھ بہت بہتر ہو، تو پھر کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ بھائی جان، رنگ گورا کرنا تو میری مجبوری بن گیا ہے۔ کس بات کی مجبوری؟ یاسمین جو اتنی گوری ہے، میں اس کے ساتھ چلتا ہوا کیسا لگوں گا؟ اسی لیے اب میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تمہیں عقل دے احمد حسین، اس چکر میں کہیں تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ کالے میاں نے قبرستان کی چونٹیوں والا ٹوٹکا آزمایا یا نہیں، لیکن ایک شام جب وہ میرے پاس آئے تو خلاف معمول بہت خوش تھے۔ میں نے انہیں اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھائی جان، میری عبادت رنگ لے آئی۔ عبادت؟ کیسی عبادت؟ بھائی جان، میں نے یاسمین سے اس طرح محبت کی تھی جس طرح ایک پجاری اپنی دیوی سے کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یاسمین نے محبت کا جواب محبت سے دیا ہے۔ کیا؟ میں تو حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوئی؟ تم نے کیا کہا تھا اس سے؟ پھر اس نے کیا کہا؟ ایک بار راستے میں میری اس سے ملاقات ہو گئی اور میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی باتوں سے اسے کہہ دیا۔ وہ راستے میں مل گئی تھی اور نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بھائی جان، آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ یہ بات تو ہے، میں تو تمہیں جانتا ہوں، تم بہت مہذب انسان ہو، لیکن میں اسے دیکھ کر بے بس ہو گیا۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہا، اسی لیے میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے اسے کہا کہ بات سنیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ شاید مجھے نہیں جانتی ہوں گی، میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں، ایک شریف انسان ہوں۔ ہاں، میں جانتی ہوں، آپ کو لوگ کالے میاں کہتے ہیں۔
لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، جبکہ میرا نام احمد حسین ہے۔ اچھا بھلا نام ہے آپ کا۔ خیر یہ بتائیں آپ نے کیوں روکا ہے؟ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ مجھے آپ سے کسی جواب، کسی رد عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ قدرت نے میرے لیے ڈیوٹی مقرر کر دی ہے اور میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ مجھے آپ کی طرف سے کوئی رسپانس بھی نہیں چاہیے۔ بتائیے تو صحیح، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ سے محبت ہے، بس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے، آپ نے اطمینان سے سن لی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بس اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا اور وہ حیرت سے کھڑی رہ گئی، جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تم نے اظہار کر دیا اور وہ کھڑی رہ گئی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ آگے بھی تو سن لیں بھائی جان۔ 2 دنوں کے بعد اس سے پھر ملاقات ہو گئی اور اس بار اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا۔ اچھا وہ کس طرح؟ مجھے تو کالے میاں کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ شاید مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ کالے میاں ناراض ہونے لگے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے درمیان اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ کہاں ملتے رہتے ہیں؟ مختلف مقامات پر، کبھی پارک، کبھی سمندر کنارے، کبھی کسی ہوٹل میں، کالے میاں نے بتایا۔ کالے میاں جو کچھ کہہ رہے تھے اگر وہ درست تھا تو سوائے حیرت کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ یاسمین جیسی لڑکی نے کالے میاں سے دوستی کر لی تھی اور دونوں چھپ چھپ کر ملتے بھی رہتے تھے، یہ غیر یقینی سی بات تھی۔ احمد حسین، کیا میں یہ انہونی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں؟ بہت افسوس ہے بھائی جان کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بہرحال اتفاق سے کل ہی ہماری ملاقات ہونی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بلیو مون میں آ جائیے گا۔ مجھ پر تجسس تو سوار ہو ہی چکا تھا، اسی لیے میں مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچ گیا اور کالے میاں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، دونوں ہوٹل میں موجود تھے۔ یاسمین ہنس ہنس کر کالے میاں سے باتیں کر رہی تھی، اس کے انداز میں بے پناہ پیار تھا۔ آس پاس کے لوگ اس جوڑے کو دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے، شاید وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اس فرق کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، لیکن یاسمین کے رویے سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسے پرواہ ہی نہ ہو۔ خود میرے سینے پر سانپ لوٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد دونوں ہوٹل سے باہر نکل گئے، جبکہ میں ایک طرف کھڑا دونوں کو دیکھتا رہا۔ ایک اور انہونی ہوئی کہ ہوٹل سے باہر جاتے ہوئے یاسمین نے کالے میاں کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے دن جب کالے میاں میرے پاس آئے تو میں نے کہا، احمد تم تو ٹھیک کہہ رہے تھے، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ شکریہ بھائی جان۔ کالے میاں تو شرما گئے۔ اب یہ بتائیں کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خواہش ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی یہی چاہتی ہے۔ میرے اللہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ احمد میاں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم نے تو کمال کر دکھایا۔ اگر وہ خود بھی شادی کے لیے رضامند ہے تو پھر کون روک سکتا ہے؟ لیکن یہ مرحلہ کیسے طے ہو؟ کالے میاں نے پوچھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا، لیکن ستم دیکھیں کہ وہ خود بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ اچھا، اور خود یاسمین کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو اس کے گھر والوں سے بات کرنے بھیج دوں۔ اب گھر والے تو جائیں گے نہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے آپ چلے جائیں، اور اگر اس کے گھر والوں نے مار کر بھگا دیا تو؟ نہیں بھائی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ یاسمین نے اپنے گھر والوں سے بات کر رکھی ہے، وہ بھی ہمارے انتظار میں ہی ہوں گے۔ آپ جائیں گے نا پلیز؟ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کالے میاں سے وعدہ کر لیا۔ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ کیسی بات تھی؟ کالے میاں جیسے شخص کا رشتہ لے کر یاسمین جیسی لڑکی کے گھر جانے والا تھا میں۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس کے گھر جانے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ خود یاسمین سے بات کر کے پوچھ لوں۔ محلے میں رہنے کی حیثیت سے وہ بھی مجھے جانتی تھی، میں اسے بآسانی کالے میاں کے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ میں نے کالے میاں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں پہلے یاسمین سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، ورنہ شاید وہ منع کر دیتا۔ میں موقع کی طاق میں رہا اور ایک دن میں نے یاسمین سے راستے میں بات کر لی۔ ویسے وہ خاصی آزاد خیال تھی، اس سے راستے میں بات کر لینا کوئی اتنا مشکل مرحلہ بھی نہیں تھا۔ یاسمین، میں آپ سے کالے میاں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کا رشتہ لے کر آپ کے گھر جاؤں۔ اوف، میری تو ساری اسکیم ہی فیل ہو گئی۔ کیسی اسکیم؟
وہ بیوقوف یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، اس پر جان دے رہی ہوں۔ مسٹر کان کھول کر سن لیں، میری اسکیم یہ تھی کہ جب اس کے گھر والے رشتہ لے کر میرے گھر آتے تو میں صرف اتنا کرتی کہ ایک آئینہ اس کے گھر والوں کو دے دیتی کہ جا کر صاحبزادے کو دکھا دیں۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اسے بیوقوف بناتی رہی ہو۔ اور کیا؟ وہ ہنس کر بولی، آپ خود ایک سمجھدار آدمی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا آنکھوں والی لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنا پسند کرے گی؟ میں نے تو تفریح کی تھی اس کے ساتھ، اور وہ بیچارہ واقعی سیریس ہو گیا۔ بہرحال اسے بتا دیجیے گا یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اور اب وہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اب میں کالے میاں کو کیا بتاتا کہ اس نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا وہ صرف ایک خواب تھا، وہ بھول جائے اس لڑکی کو۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے یہ سب کالے میاں کو بتا دیا تو وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں نے کالے میاں سے صرف اتنا کہا کہ احمد حسین، میری بات مانو تو بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ یہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ کالے میاں ناراض ہونے لگے۔ جب سارے معاملات طے ہو چکے ہیں تو پھر ایسا مشورہ کیوں؟ اب میں تمہیں اس کی وجہ نہیں بتا سکتا، لیکن تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم پیچھا چھوڑ دو اس لڑکی کا۔ تمہارے لیے اور بھی چانسز ہیں، یہ کہیں کہ آپ رشتہ لے کر جانا نہیں چاہتے۔ کالے میاں ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد آئے تو بہت افسردہ تھے۔ ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ کچھ دیر پہلے تک روتے رہے ہیں۔ بھائی جان، آپ نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا، میں کبھی بھی اس کے قابل نہیں تھا، نہ جانے مجھ پر کیسا جنون سوار ہو گیا تھا۔ خیر، اپنی اپنی قسمت۔ میں تو ان سے یہ معلوم کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ لوگ محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، شاید انہوں نے اپنا مکان فروخت کر دیا تھا۔ خود میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں بھی 7-8 مہینوں کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ زندگی تو اسی کا نام ہے، انسان سفر میں رہتا ہے اور جہاں بھی جاتا ہے کئی کہانیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کچھ کہانیاں بھلا دی جاتی ہیں اور کچھ زندگی بھر کے لیے ذہن پر نقش ہو کر رہ جاتی ہیں، جیسے کالے میاں کی کہانی، جسے میں کبھی نہیں بھلا سکا کیونکہ میں نے ان کی زندگی کے سارے نشیب و فریز دیکھ لیے تھے۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنا پرانا محلہ چھوڑنے کے بعد وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے اور میں بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس دوران کالے میاں کی یاد تو آتی رہتی تھی، پھر رفتہ رفتہ زندگی کے دوسرے ہنگامے اس یاد پر غالب آتے چلے گئے۔ میری واپسی ہوئی، زندگی اپنے معمول پر آ گئی، وہی شب و روز جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک میں نے ایک مارکیٹ میں ان دونوں کو دیکھ لیا۔ جی ہاں، وہی دونوں، کالے میاں اور یاسمین۔ دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، ایک دوسرے کی پسند سے خریداری کی جا رہی تھی۔ میں تو حیران رہ گیا، میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی یا کوئی اور بات تھی، یا کالے میاں ایک بار پھر بیوقوف بن رہے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان دونوں نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ کالے میاں دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ ارے بھائی جان، اللہ کی پناہ، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا، اتنا افسوس ہوا کہ بس بتا نہیں سکتا کہ آپ ہماری شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ شادی؟ ہاں بھائی جان، یاسمین سے میری شادی ہو چکی ہے، اب یہ میری بیگم ہے۔ اس دوران یاسمین بھی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تناؤ نہیں تھا، اس کے برعکس وہ بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ احمد میاں، تم نے شاید مجھے پاگل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ارے نہیں بھائی جان، آپ یاسمین سے پوچھ لیں، تم ہی بتا دو بھائی کو ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ جی ہاں، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ کیا تمہارے گھر والوں کی پسند سے؟ ہاں ہاں، میری پسند سے بھی اور گھر والوں کی پسند سے بھی۔ اللہ کے لیے تم دونوں مجھے پاگل کرنے کی بجائے یہ بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا، تو پھر شاید میری سمجھ میں کچھ آ جائے۔ یہ اس طرح ہوا کہ خون کا رنگ جو ایک ہوتا ہے، کالے میاں نے کہا۔ ارے میں نہیں سمجھا بھائی، میں سمجھا دیتی ہوں۔ بھائی، ایک حادثہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بہت زبردست ایکسیڈنٹ۔ ان کا بلڈ گروپ ایک خاص قسم کا ہے جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ، میں نے اپنے رشتہ داروں عزیزوں کی کتنی خوش آمدید کی، ان کو آزمایا جو مجھ پر جان دینے کے دعوے کرتے تھے۔ پھر یہ احمد ہسپتال پہنچ گئے اور اتفاق سے ان کا بلڈ گروپ میچ کر گیا، اور اس دن میں نے یہ جان لیا کہ جلد کی رنگت چاہے جیسی بھی ہو، لہو کا رنگ ایک ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اپنی بد دماغی کی وجہ سے احمد کو مایوس کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔
بھائی جان میرا کیا ہے، میں تو اپنا فرض ادا کر کے وہاں سے واپس چلا گیا تھا، پھر یہ لوگ خود مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے گھر پہنچ گئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ احمد، میں نے کالے میاں کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، تم ایک بہت بڑے آدمی ہو، تمہاری محبت سچی تھی، تمہارا جذبہ سچا تھا، اسی لیے محبت کی منزل خود تمہیں تلاش کرتی ہوئی تمہارے پاس پہنچ گئی۔ یہ بات تو ہے بھائی جان، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے، کبھی آپ آئیں نا ہمارے گھر۔ یاسمین نے دعوت دی، کیوں نہیں، ضرور آؤں گا۔ بس اس طرح ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے رہنا۔ اصل رنگ خون کا ہی ہوتا ہے، وہ کالا یا گورا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے کر مجھ سے اجازت لے کر چلے گئے، اور میں سوچتا رہ گیا کہ محبت کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، یہ کیسے کیسے کرشمے دکھاتی رہتی ہے۔ اب تو میں نے بھی شادی کر لی ہے، میں اور میری بیوی اکثر ان دونوں کے ہاں چلے جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ دونوں بہت پرسکون اور پیار بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان چاہے رنگ کا کالا ہو، پر من کا کالا نہیں ہونا چاہیے۔